بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صحیح العقیدہ مسلمان تھا، نماز وغیرہ دینی فرائض کا پابند تھا، لیکن اسے جس عبادت کا شوق بلکہ عشق تھا وہ جہاد ہے۔ قاضی ابن شداد لکھتے ہیں، جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و ریشے میں سما گیا تھا اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفتگو تھا۔ اس کا ساز و سامان تیار کرتے تھے اور اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے تھے۔ سلطان رحمہ اللہ کی اعلیٰ ظرفی اور اسلامی اخلاق سے بہرہ مند ہونے کے تمام مورخ قائل ہیں، حتیٰ کہ عیسائی مورخ لیسپول بھی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے کبھی اپنے آپ کو ایسا اعلیٰ ظرفی اور باہمت ثابت نہیں کیا تھا جیسا کہ اس موقع پر ثابت کیا، جبکہ یروشلم مسلمانوں کو حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس کی سپاہ اور معزز افسران و ذمہ داران نے جو اس کے تحت تھے، شہر کے گلی کوچوں میں انتظام قائم رکھا اور کسی عیسائی کو غزن نہیں پہنچنے دیا۔ سلطان صلاح الدین کا دربار اہل علم و فضل سے بھی خالی نہیں رہا۔ حفاظ کرام مختلف اوقات میں سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو قرآن سناتے تھے۔ یہ صرف حافظ اور قاری نہیں ہوتے تھے بلکہ عالم فاضل بھی ہوتے تھے، اور ورع و تقوی سے بھی ان کی زندگیاں مزین ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین کے باڈی گارڈ بھی حفاظ ہوتے تھے۔ راتوں کو سلطان صلاح الدین قرآن سنتا تھا۔ عذاب و عتاب کی آیتوں پر سلطان رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ قرآن کے علاوہ سلطان صلاح الدین کو احادیث سے شغف تھا، اور محدثین اگر کسی وقت حاضر نہ ہوتے تو خود سلطان رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین سے لوگ راہ چلتے استغاثہ کرتے تھے اور سلطان ان کی داد رسی کرتا تھا۔ اس کے در پہ مدعی اور مدعا علیہ خواہ ان میں دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی تفاوت ہو، ہر ایک کو برابر جگہ دی جاتی۔ چنانچہ ابن ظہیر مشکی نے، جو ایک معمولی آدمی تھا، سلطان رحمہ اللہ کے بھتیجے تقی الدین پر دعویٰ کیا۔ تقی الدین سلطان رحمہ اللہ کا بھتیجا ہونے کے علاوہ انتہائی دلیر اور ذہین و فطین ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھا، مگر سلطان رحمہ اللہ نے دونوں کو عدالت میں ایک ہی مقام میں جگہ دی اور ابن ظہیر کی داد رسی کی۔ شیخ حسن عمر خلاتی نے خود سلطان صلاح الدین پر دعویٰ کیا تو سلطان رحمہ اللہ نے اسی طرح مدعا اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اپنے گواہ اور ثبوت پیش کیے، جس طرح کوئی اور مدعا علیہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گواہ اور ثبوت پیش کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سادہ مزاج تھا، اس میں تکبر و غرور نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ عام دسترخوان پر عام لوگوں کے ساتھ کھانا تناول کرتا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ انتہائی حلیم اور بردبار تھا۔ ایک بار سپاہی نے کوئی عرضی پیش کی اور خود پڑھنے لگا۔ قلمدان سامنے نہیں تھا، لہٰذا منظوری و دستخطوں میں تاخیر ہوئی ہے۔ سلطان نے بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر دائیں ہاتھ سے قلمدان اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ سپاہی چلا گیا۔ عبداللہ بن یوسف مصنف نو اور سلطانیہ بھی وہاں موجود تھے۔ عرض کیا، خلق عظیم کی قرآنی بشارت سے آپ مشرف ہوئے۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے کہا، ذر ناشیا قضینا حاجتہ وحصل اللہ۔ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم نے حاجت پوری کی اور ثواب حاصل کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے 5 بار پانی طلب کیا، لیکن خادم یا تو سمجھا نہیں یا دوسری طرف متوجہ تھا۔ چھٹی بار سلطان رحمہ اللہ نے حاضرین سے کہا، لوگوں میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، لیکن خادم سے کچھ نہ کہا۔ سلطان صلاح الدین خود تو فرائض و نوافل کا پابند اور اہل علم کا قدردان تھا ہی، اس نے جن خدمات پر بھی اہل علم کو مقرر کر رکھا تھا اور اس کے فوجی سپاہی جس طرح اپنے منصبی فرائض ادا کرنے میں چست اور متعدد تھے، اسی طرح صوم و صلاۃ اور دیگر ارکان اسلام کے بھی پابند تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔